بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ کے؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور یہ اب ہم لوگ ریڈی ہو کے اپنے گاؤں والے گھر سے اپنی پھپھو کے گاؤں جا رہے تھے برات میں شامل ہونے کے لیے، کیونکہ آج میرے بھائی کی پھپھو کے بیٹے کی برات جا رہی تھی، تو ہم لوگوں نے سیرا بندی ہو رہی تھی، تو ہم لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ بس آ ہی رہے ہیں، تو ہم لوگ بھی پہنچ آئیں گے۔ اور کچھ تیاری ہم نے کر لی تھی اور کچھ ہم لوگ پھر گاڑی میں بیٹھ کے تھوڑی بہت جو رہ گئی تھی وہ کر رہے تھے، کیونکہ پھر ٹائم ایسے شارٹ ہوتا ہے اور ہمارے ادھر ذرا گاؤں میں جو ہے وہ پہلے سیرا بندی ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر بارات لے کے جانی تھی، تو اس لیے پھر کچھ راستے میں بھی ہمیں کام تھا میرے ہسبینڈ کو، تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ کچھ تیاری پھر راستے میں ہی کر لو۔ تو یہ میں نے ایسے ریڈ سے کلر کا سوٹ پہنا تھا، اس پہ پریسنگ گوٹے کا کام ہوا ہے، یہ بھاولپور میں بھی یہ کام ہو رہا ہے، اور ویسے یہ ہمارے ادھر آتے ہیں جو ہے وہ انڈیا سے سکھ برادر ہیں، وہ لے کر آتے ہیں اس طرح کا کام ہوئے ہوئے سوٹ، 2 پیس ہوتے ہیں دوپٹہ اور اس کی شرٹ، تو وہ پھر جن جن کو چاہیے وہ آن لائن ان سے کہہ دیتے ہیں، پھر وہ گھروں میں آ کے، تو جب ان کا زیادہ آرڈر ہو جاتا ہے پھر وہ گھروں میں آ کے تو دے جاتے ہیں۔ تو یہ ہم لوگوں نے میری ایک دوست نے پرچیز کیا تھا اور میں نے کیا تھا، اور پھر ان کی ساتھ شلواریں ہم نے پیور کی وہ گریپ کی ڈائی کروائی تھی۔ تو یہ ابھی ہم لوگ، اور میں نے اپنی بیٹی کا جو تھا وہ میں نے شاپوش سے لیا تھا، تو اب ہم لوگ اپنے گاؤں سے جا رہے تھے۔ یہ بدر ہے جگہ، تو گاؤں اور شہر ہی سمجھے، چھوٹا سا شہر ہے یا گاؤں ہے، اسی قصبہ ٹائپ ہے۔ تو یہ میری نند نے جو ظاہر ہے اس کی بیٹی کے گھر یہ بارات اس کی بیٹی کے لیے آنی تھی، تو ہم نے پھر یہ شادی ہال پہ تھوڑا سا کام تھا، میرے ہسبینڈ نے اے سی وغیرہ آن کروانے تھے اور تھوڑا سا انتظام دیکھنا تھا کہ کیسا ہے، پھر آگے ہم بارات میں شامل ہونے کے لیے نکل پڑے تھے۔ اور یہ راستے میں تھوڑا سا وہ ایریا آتا ہے، جنگلات سے ہیں ایسے، اور پھر یہ آتی ہے بھمبر، یہ بارشوں میں اس کا کشمیر سے پانی آتا ہے، یہ فل ہو جاتی ہے بارشوں کے موسم میں، تو بہت پانی ہوتا ہے۔ پھر آج کل تو خیر بارشیں نہیں تھی، تو اس وجہ سے یہ ذرا ابھی خشک ہوئی پڑی ہے، تھوڑا تھوڑا تھا، تو بھینسیں وغیرہ اس میں پانی وغیرہ پیتی ہیں، نہاتی ہیں۔ تو یہ روزانہ ہی شاید میرے کتنے ولاگز میں آپ کو یہ سارا کچھ نظر آیا ہوگا، کیونکہ یہی راستہ ہے، بار بار ہم نے وہیں جانا تھا، تو میں نے کہا اچھا یہ بھی میں دکھا دوں۔ یہ سائڈ پہ بھی ایسے درخت ہیں، بہت گھنے جنگلات سے ہیں، یہاں پہ آرمی کی مشقیں بھی ہوتی ہیں، آرمی، کیونکہ ہمارا جو ضلع گجرات ہے اور تحصیل کھاریاں ہے، کھاریاں جو کینٹ ہے سارا وہ فوجیوں کا ایریا ہے، آرمی کا ایریا ہے، تو وہ ساری اس علاقے میں مشقیں کرتے ہیں آ کے۔ تو اب یہ مزید وہ جو گلیانہ شہر ہے وہ آ گیا تھا، پھر آگے ہمارا جو ہے وہ گاؤں آئے گا، اور ہمارا گاؤں کا آپ جو ہے وہ وزٹ بھی کر سکتے ہیں اس پہ، فیس بک پہ بھی، ملکہ تحصیل کھاریاں ضلع گجرات، گاؤں کا نام میرے ددیال کا جو گاؤں ہے اس کا نام ملکہ ہے، اور یقین کریں کہ اس کے بہت زیادہ جو ہیں وہ انہوں نے بڑے اصول اور بڑے اچھے اچھے بنائے ہیں، ایسے شاید کسی شہروں میں بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ زیادہ تر لوگ فارن کنٹری میں ہیں، یورپین کنٹری میں سیٹل ہیں، اور انہوں نے وہاں سے بہت زیادہ پیسہ وہاں سے بھیجتے ہیں امداد کے۔ گاؤں کے ویسے ضرورت نہیں ہے، کچھ ہی لوگ ہیں جو شاید غریب ہوں گے، بقایا سب جو ہیں وہ کھاتے پیتے لوگ ہیں، تو وہاں سے تقریباً انہوں نے ایک فاؤنڈیشن بنائی ہے، حیدر کرار فاؤنڈیشن، اس کے نام سے انہوں نے بنایا ہوا ہے، اس کی ہر چیز آرگنائز کی ہوئی ہے، اور اس میں جو ہے وہ سارا فنڈ باہر سے بھی آتا ہے اور گاؤں کے بھی سب لوگوں سے اکٹھا ہوتا ہے، اور پھر سارا اس کی ویلفیئر پہ خرچ ہوتا ہے۔ ہمارے گاؤں کے جو داخلی راستے ہیں وہاں پہ جو لوگ آتے ہیں، کوئی بندہ گاؤں میں غیر جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنا آئیڈینٹیفائی نہیں کروائے گا گیٹ پہ، اور انہوں نے باقاعدہ یہ جو پھیری والے ہوتے ہیں جیسے چیزیں بیچنے والے، تو وہ باقاعدہ گاؤں میں جنہوں نے آنا ہے وہ ان کو وہ کارڈ بنا دیتے ہیں، انہوں نے گلے میں پہنا ہوگا، ان کو انٹر ہونے دیں گے، پھر آگے وہ چیزیں سیل کر سکتے ہیں، تاکہ کوئی حادثہ وغیرہ نہ ہو۔ کیونکہ یہ دیکھیں یہ اوپر بورڈ لکھا ہوا ہے، شاید آپ کو نظر آئے کہ نہیں، اور ہر محلے کا نام ہے صحابہ اکرام کے نام سے، کہ یہاں پہ یہ لکھا ہوا تھا محلہ ابو ہریرہ، جتنے صحابہ ہیں ان کے بابرکت ناموں سے محلوں کے نام اسپیشل لکھے ہیں۔ اور یہ دیکھیں گھر ماشاءاللہ سے گاؤں میں کتنے اچھے یہ بنے ہوئے ہیں کہ آپ باہر سے لوگ آ کے یہاں سے نقشے لے کے جاتے ہیں، آگے پیچھے سے
کہ فلاں جگہ پہ وہ گھر بنا ہوا ہے، اس کا نقشہ دیکھ کے تو ہم بھی ایسا بنائیں، اتنا وہ ہے۔ یہ گاڑیاں اب کھڑی تھیں، ہم گاؤں میں انٹر ہو گئے تھے، گاڑیاں کھڑی تھیں ساری جن میں بارات جانی تھی۔ تو یہ میں بتا رہی تھی کہ ہر محلے کا نام ہے، صحابہ کرام کے نام سے انہوں نے کیا ہے۔ دیکھیں ثواب کا ثواب بھی ہے۔ اور یہ تو اب کی بات نہیں ہے، یہ ہائی اسکول آیا تھا لڑکوں کا، یہ جو ابھی دکھائی جا رہا ہے بہت بڑا ہے۔ یہ آج سے پتہ نہیں، میرے ابو کی اب ایج اگر وہ زندہ ہوتے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے، 70 ایئر کے تھے، یہاں پہ انہوں نے میٹرک کیا تھا اس زمانے میں، تو پتہ نہیں یہ 100 سال پرانا یہ اسکول ہے۔ اور ہمارے جو گاؤں میں وہ بھی ہے، سول ہاسپٹل ہے بہت بڑا، ڈنگروں کا علیحدہ سے ہاسپٹل ہے، لڑکیوں کا ساتھ جو گاؤں ہے وہاں پہ لڑکیوں کا ہائی اسکول ہے۔ تو یہ اب میری پھپھو کا گھر آ گیا تھا، جو باہر ان کا گھر ہے، یہاں ہم نے گاڑی پارک کرنی تھی، گاڑی کی پارکنگ ادھر تھی، اور ویسے وہ لوگ تالے وغیرہ لگا کے تو مطلب دوسرے گھر میں جہاں پہ انہوں نے اب بیٹے کے لیے گھر بنایا، جہاں پہ انہوں نے بہو بیاہ کے لانی ہے، ایک بہو تو ظاہرہ وہیں رہے گی اپنے گھر ہی، میری جو نند کی بیٹی ہے وہ اپنے گھر ہی رہے گی، اور دوسرے جو بیٹے کی ہے وہ آئے گی۔ تو یہ ابھی ہم لوگ کچھ دیر اس گھر میں بھی اسٹے ہم نے کیا تھا ٹی وی لاؤنج میں، کیونکہ تیاریاں ہو رہی تھیں، تو سارے کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ ریڈی ہیں۔ تو یہ لڑکیاں تیار ہو کے ساری میری کزنیں دوسرے گھر میں جا رہی تھیں، وہاں انہوں نے مطلب سیرا بندی ہوئی۔ یہ اب یہ ذرا گھر گلی میں تھا، یہاں گاڑی نہیں آ سکتی تھی، یہ اب نیا گھر بنایا انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے، سارا اس کو سیٹل کیا ہے ماشاءاللہ سے، ابھی نیا ہی۔ تو یہیں وہ اپنی بہو دوسری جو بڑے بیٹے کی وہ لے کر آئیں گے، لیکن میں نے آج جو ہے وہ بارات میں چھوٹے کی لا رہی تھی، کیونکہ یہ ذرا لمبا ولاگ تھا، تو میں نے کہا یہ میں آپ کو پہلے دکھاتی ہوں۔ تو میں ہر انٹر ہوتے ہی کچن میں آ گئی، یعنی انہوں نے کچن یہ بڑا اچھا سا ماشاءاللہ سے ابھی نیا کام ہوا تھا گھر میں، یہ نیا فریج اپنی بہو کے لیے لیا۔ کچھ انہوں نے تھوڑا ہی ویسے تو انہوں نے منع کیا تھا کہ ہمیں جہیز نہ دیں، ہم نے نیا گھر بنایا، ہم نے سارا سیٹل کیا، آپ ہمیں جہیز نہ دیں، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی بیٹی کو اپنے حساب سے دیا ہے۔ لیکن یہ سارا کچھ اوون اور فریج اور ہر چیز میری پھپھو نے خیر خود ہی گھر بنا کے تو انہوں نے ہر چیز نئی لی ہے۔ تو انہوں نے ہر بیڈ روم سیٹ دیا ہے، صوفہ سیٹ، کافی چیزیں انہوں نے ماشاءاللہ سے بہت اچھی دی ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے منع کیا تھا کہ آپ ہمیں نہ جہیز نہ دیں۔ یہ جو دلہن پہلے بڑے بیٹے کی کل جو بارات گئی تھی وہ میں اس کا بعد میں اپلوڈ کروں گی، تو یہ اس کی بیگم بھی مطلب ریڈی ہو گئی تھی، یہ اس کا بیڈ روم ہے، تو وہ بھی ریڈی ہو گئی تھی، یہ میری کزنیں ریڈی ہو گئی تھیں، سب کے ماشاءاللہ سے بہت اچھی ڈریسنگ تھی ماشاءاللہ سے سب کی۔ تو وہ پھر اس کی بھی ہم نے بنا لی۔ اب یہ اس کی سیرا بندی، ہمارا جو علاقہ ذرا پنجاب کا ہے تو وہاں پہ یہ جو ہے وہ اب دولہے کو پہنائے جا رہے تھے ہار، اور یہ دونوں بھائی بھابھی اب اس کے بیٹھے تھے، بڑے بڑے نوٹوں کے ہار ہوتے ہیں وہ پہنائے جاتے ہیں، پھر وہی اتار کے پھر وہ آگے بارات جو ہے پھر اس کو لے جاتے ہیں۔ تو یہ اب سیرا بندی ہو رہی تھی، بہنیں جو ہیں وہ بھائی کو سیرا مطلب ڈال رہی تھیں ہار، اور یہ دوست ڈال رہے تھے ہار۔ اب میرے بیٹے بھی ماشاءاللہ یہ دونوں کھڑے ہیں وائٹ سوٹوں میں، اور یہ ان کا ڈرائنگ روم ہے، یہ سارا۔ میں نے کہا جاتے جاتے میں اس کی ابھی خیر ہم لیٹ ہو رہے تھے، تو پھر بھی میں نے کہا اچھا میں جاتے جاتے نا اس کی بھی ویڈیو بنا لوں۔ تو ہر چیز خیر پھر بھی میری پھپھو اتنی بہت ماشاءاللہ سے ان کو صفائی کا بہت شوق ہے کہ وہ شادی کے دنوں کہتی ہے صبح سے میں 3 بار صفائیاں کروا چکی ہوں، اور خود بھی کر رہی ہوں کہ گھر جو ہے وہ صاف ستھرا رہے۔ اور یہ دیکھیں یہ اب گاڑیاں راستے میں ہم لوگ آگے تھے، اور راستے میں یہ گاڑیاں جو ہیں وہ ہو رہی تھیں، آگے پیچھے لگا رہے تھے تاکہ ویڈیو بننی ہے تو اچھے طریقے سے ذرا آپ دولہے کی گاڑی آگے لگائیں، اس سے آگے ویڈیو والے کی، پھر اس سے پیچھے دوسری گاڑیاں، تو اس طرح۔ تو پھر میں راستے میں ذرا ویڈیو بنانے لگ گئی۔ میں نے کہا مجھے اچھے لگ رہے تھے گھر وغیرہ یہ سارے، کہ گاؤں میں بھی رہ کے اتنے اچھے ماشاءاللہ سے گھر۔ اب یہ دیکھیں ساتھ ساتھ زمینیں ہیں، جس کی جہاں زمین ہے انہوں نے اپنے حساب سے وہاں پہ گھر بنا لیے۔ یہ دیکھیں ساری گاڑیاں ابھی میں ساری نہیں دکھا سکی، بہت لمبی لائن تھی ماشاءاللہ سے۔ تو اس کی ہم بارات جو ہے وہ ہمارے یہ درمیان میں ہی آتا ہے، گاؤں کے ساتھ ہی وہ شادی حال تھا جہاں پہ بارات جا رہی تھی، جس کو کہتے ہیں مارکی بنی ہوئی تھی۔ تو میں اپنے گاؤں کے بارے میں بتا رہی تھی کہ ان وقتوں میں یہ ابھی 75 لاکھ وہ اکٹھا کرتے ہیں، اور اس کی سارا آرگنائزیشن بنی ہوئی ہے، اس پہ لگاتے ہیں کوئی فوتگی ہو گئی تو 2-3 دن کھانا جو ہے وہ اس کمیٹی کی طرف سے سب کو کھلایا جاتا ہے، تاکہ کسی کو چاہے کوئی امیر ہے چاہے غریب ہے، ایک جیسا کھانا سب کو وہ دیتے ہیں، اور کسی کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کہ فوتگی پہ اتنی ان کو سہولت ہے کہ ان کو کوئی ٹینشن نہ ہو، کہ وہ اپنا جو ہے اپنے کام کریں، اپنے مہمانوں کو دیکھیں، اور اپنا غم جو ہے ظاہر ہر بندہ غم میں ہوتا ہے تو اس کو یہ ٹینشن نہ ہو، وہ اپنے حساب سے ان کو کھانا ہر چیز، اگر لائٹ چلی جائے جنریٹر بڑے بڑے لیے ہوئے وہ آرگنائز کرتے ہیں سارا کچھ،
3 دن وہ ان کی طرف سے کھانا پینا ہر چیز، برتن، بیٹھنے کے لیے پیڑے، کیونکہ اب لوگوں کو گھٹنوں کا مسئلہ ہوتا ہے تو پیڑے ہیں، پتہ نہیں کتنے 100 انہوں نے خود بنوایا ہے اور وہاں پہ بیٹھنے کے لیے اس کی جگہ دی ہے۔ مسجد میں وہ سارا سامان اکٹھا ہوتا ہے، رکشے اسپیشل انہوں نے رکھے ہوئے ہیں سامان اٹھانے کے لیے، لے جانے کے لیے، کہ یہ ہے کہ کسی کو کوئی ٹینشن نہ ہو۔ وہ جو 75 لاکھ ان میں سے کوئی ایک بندہ ہے جو 20 لاکھ تو وہ ہر سال وہی دیتا ہے، بقایا ساری رقم اکٹھی ہوتی ہے، کوئی 50 دے رہا ہے، کوئی لاکھ دے رہا ہے، کوئی 20,000 دے رہا ہے، مطلب مختلف لوگ دے کے تو۔ اور مجھے تو خود پتہ کہ جب میں چھوٹی سی تھی تو یہ دیکھیں، یہ ہمارے گاؤں کے ساتھ چھوٹا سا شہر ہے اور یہ یہاں پہ بھی فرنیچر کی دکانیں، بڑے بڑے مارٹ، دنیا جہان کی چیز یہ ہے کہ مل جاتی ہے یہاں پہ، کسی کو بڑے شہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب ہم لوگ چھوٹے تھے تب بھی قربانی کا جو گوشت ہے وہ قربانی لوگ کرتے تھے، اور ایک حصہ جو ہے نا وہ ان کو، بلکہ 2 حصے ان کو دے آتے تھے، ایک حصہ اپنے پاس رکھتے تھے، یا شاید ایک حصہ ان کو دیتے تھے، 2 اپنے پاس رکھتے تھے، ایک رشتہ داروں میں بانٹ دینا، جو غریبوں کا حصہ ہے وہاں جمع ہوتا ہے اور وہ اس کو تولتے ہیں اپنے گاؤں کے حساب سے، اور ہر گھر میں 5 کلو کا، پھر جب وہ تولا جاتا ہے تو جتنا وہ اکٹھا ہو سب کے گھروں میں ایکول 5 کلو اگر دینا ہو تو وہ دیتے ہیں، اگر 3 کلو حصے میں آئے تو وہ دیتے ہیں، لیکن بہت زیادہ اکٹھا ہو جاتا ہے، اور جو بچ جائے پھر وہ ساتھ ساتھ گاؤں میں جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی دے کے آتے ہیں، کہ انہوں نے اتنی اچھا یہ نظام بنایا۔ میں یہاں آ کے بھی شہر میں بھی یہ بات کرتی ہوں تو وہ کہتے ہیں دیکھیں آپ کے گاؤں میں کتنا اچھا انہوں نے ایک یہ اصول بنائے ہوئے ہیں، تو اس سے مطلب ہر غریب امیر کو ہر چیز ملے گی۔ اب شادیوں بیاہ پہ اب یہ کوئی بینڈ نہیں، باجا نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں تھا، اور ہمارے گاؤں میں تو الاؤ بھی نہیں ہے، وہ راستے میں ہاں کے لوگ جو ہے وہ نہیں رہ سکتے، وہ راستے میں اس کا آرڈر کروا دیتے ہیں، اس کو بکنگ کر دیتے ہیں، پھر وہاں سے کسی کو بینڈ باجے والے کو لے جاتے ہیں، لیکن ہمارے تو وہ بھی نہیں لے کے گئے تھے، تو کیونکہ وہ لیکن ہم دیکھیں ہمارے لیے اصول تو بہت اچھے بنے ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگ نہیں یہ بات مانتے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم نے تو جو ہے نا وہ، حالانکہ یہ آسانی ہے، اس میں چیز میں آسانی بھی ہے، ثواب بھی ہے، اور ہمارا مذہب بھی جو بات کرتا ہے ہمیں عمل کرنا چاہیے، لیکن ہم لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں بھائی ہم یہاں سے کوئی ڈنڈی مار ہی لیں، کچھ نہ کچھ ہم اپنے حساب سے کر ہی لیں۔ یہ ہوتا ہے کہ چلو خوشیاں ہوتی ہیں بچوں کی، لیکن خوشیاں جو ہیں وہ ان کو بھی بہت سے طریقے ہیں سیلیبریٹ کرنے کے، جتنے میں ہم لوگ فالتو یہ چیزیں کرتے ہیں اتنے میں ہم لوگ جو ہے وہ کسی غریب کی بیٹی کی بھی شادی کروا سکتے ہیں، لیکن نہیں بھائی ہم نے تو جو ہے وہ ضرور یہ کرنا ہے فالتو جو کام ہے۔ اور یہ دیکھیں دولہے کی بارات جا رہی تھی، بڑی گاڑی ہے، اب مجھے اس کا نام نہیں آ رہا، میرے بیٹے کو پتہ ہے، تو یہ دولہا باہر کھڑا تھا نکل کے، تو یہاں سے میں نے تھوڑی سی ویڈیو بنائی تھی، اور اب ساری گاڑیاں جو ہیں وہ میرج ہال میں پہنچ چکی تھیں اور پارک ہو رہی تھیں، یہ ہم لوگ بھی اپنی گاڑی سے اتر کے ایک سائڈ پہ لگ گئے تھے تاکہ جو ہے وہ آگے آگے بارات جائے پھر ہم اس کے پیچھے جو ہے وہ نکلیں، تو یہ اب گاڑیاں پارک ہو رہی تھیں۔ اور یہاں میرے کزن نے یہ ہے کہ وہ پھر بینڈ باجے تو نہیں الاؤ تھے، نہ ہی لے کر آئے اور نہ ہی کوئی ڈھول ڈھمکا ہوا، نہ کچھ ہوا، لیکن پھر اس نے پھر بھی جو ہے وہ جو ہوتے ہیں یہ بچے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ تھوڑے سے پیسے اوپر سے وہ مارتے ہیں، پھینک رہے ہوتے ہیں، جو ہے ویلیں جو کہتے ہیں نا ویلیں پھینکتے ہیں، وہ دے رہا ہے وہ۔ تو یہ آج میرا کزن جو ہے اس نے سرپرائز ہمیں دیا تھا، دبئی گیا ہوا تھا وہ وزٹ پہ، تو واپس آیا اور آ کے تو پھر وہ بارات میں شامل ہوا ہے، تو اب وہ سب کو یہ ہمارے جو ہے نا وہ گجرات کا یہ کلچر ہے کہ وہاں پہ پیسوں کی بارش وہ ضرور کرتے ہیں۔ شادی ایک بار جب دولہا اندر انٹر ہوتا ہے، راستے میں بھی ہاتھ دیتے آتے ہیں، لیکن یہ تھا کہ یہاں اس میں بینڈ باجے نہیں تھے، پھر راستے میں نہیں کیا تھا، اور دولہے کے ہار اتار لیے تھے سارے، وہ گھر رکھائے تھے، اب جو ہے وہ اوپر سے یہ پیسوں کی بارش ہو رہی تھی، بچے سارے اٹھا رہے تھے، کچھ سائڈوں میں غریب لوگ بھی ہوتے ہیں وہ بھی اٹھا لیتے ہیں، تو یہ اب سارے ماشاءاللہ سے انٹر ہو رہے تھے، تو آپ کے ساتھ میں نے کہا چلیں میں بھی اپنی یادیں جو ہیں وہ شیئر کر لوں اور سب کو ایسے دکھا دوں۔ اب یہ بارات کی ہو رہی تھی، میرے ہسبینڈ ہیں انہوں نے دولہے کو، ظاہر ہے وہ لڑکی کے ماموں بھی تھے اور میرا وہ کزن تھا، بھائی تھا، تو اس کو ہار پہنایا، یہ اب دولہے کے سسر نے ہار پہنایا، بہنوئی نے، مطلب سب نے دولہے کا استقبال کیا ہے، لڑکیوں نے ہم سب پہ وہ جو ہے وہ پھولوں کی پتیاں جو ہیں وہ نچھاور کی، تو یہ اب وہ پتیاں جو ہے نچھاور کی، اور یہ اب ہم لوگ انٹر ہو رہے تھے، تو یہ کہ گرمی تو بہت ہی باہر، تو شکر ہے اللہ کا کہ اندر فل اے سی ہم لوگ پہلے سے چلوا گئے تھے، میرے ہسبینڈ جاتے ہوئے ان کو کہہ گئے تھے کہ آپ پہلے ہی 2 گھنٹے نا اے سی چلا دیں تاکہ آئیں تو پھر گرمی نہ ہو، تو ماشاءاللہ یہ حال بہت خوبصورت تھا اور کوئی گرمی بھی نہیں فیل ہوئی تھی ہمیں، اور یہ سارا وہ بچیاں جو ہیں وہ
کر رہی تھی، پھول جو ہیں پھینک رہی تھی. اور یہ جو نئی دلہن تھی وہ اسٹیج پہ بیٹھ گئی ہے، اور جو ہم سب تھے یہ ابھی گھوم پھر رہے تھے آگے پیچھے. ابھی دلہن نہیں آئی تھی، ذرا لیٹ ہو گیا تھا پارلر پہ اس کو ذرا، تو میں نے پھر یہ ذرا ولاگ بنا لیا. میں نے کہا چلیں سارا کچھ جو ہے نا وہ دکھا دیتی ہوں. بچیاں جو ہیں گھوم پھر کے انجوائے کر رہی تھیں. اور آپ بھی مجھے اچھے اچھے کمنٹس کیجیے گا. کمنٹس کرنے سے یہ ذرا خوشی ہو جاتی ہے انسان کو، کوئی آپ کو کمنٹ کرے تو اچھے سے کمنٹس کیجیے گا کہ آپ کو ہمارا یہ ولاگ شادی کا کیسا لگ رہا ہے. ابھی ایک اور بارات میں نے دکھانی ہے، ابھی ایک ولیمہ دکھانا ہے، تو آپ بھی مجھے ذرا بتائیے گا کہ کیسا یہ آپ کو کیسا لگا اس کی بارات. تو یہ اب دلہن آ گئی تھی، میں جہاں پہ وہ دلہن کا کمرہ ہوتا ہے وہاں میں آ گئی تھی، اور وہاں آ کے میں نے یہ جو ہے بنایا تھا. یہ بچی میری نند کی بیٹی کی نواسی ہے، نند کی نواسی ہے. یہ جو لڑکیاں گھوم رہی تھیں ویٹر لڑکیاں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، تو وہ بھی گھوم رہی تھیں. وہاں پہ لڑکیاں زیادہ ویٹر ہیں. اور یہ اب کھانا سرو ہو گیا تھا. چکن کڑھائی تھی اور بریانی تھی، ساتھ رشین سیلڈ تھی اور کھیر بوٹلز وغیرہ ہر چیز. اور یہ اب رخصتی کا ٹائم آ گیا تھا، تو رخصتی میں یہ تھا کہ یہاں پہ الٹ معاملہ تھا کہ دلہن رخصت ہو کے نہیں جا رہی تھی، دولہا رخصت ہو کے جا رہا تھا. کیونکہ میری نند کی نا بیٹیاں ہی ہیں، تو یہ چھوٹی چھوٹی بیٹی تھی، تو وہ چاہ رہے تھے کہ ایک بیٹی کو ہم اپنے پاس رکھیں کہ کوئی تو ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے. پھر انہوں نے مجھ سے بات کی، تو پھر میں نے اپنے کزن کو ایگری کروایا. تو ماشاءاللہ سے پھر یہ ہے کہ ہم نے کہا چلیں. وہ پھر کہتی تھی کبھی ادھر بیٹا رہے کبھی ادھر رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہے کہ بس ہمارا گھر کھلا رہے اس طرح. تو یہ پھر یہ ہے کہ ذرا ایموشنل ہو جاتے ہیں بڑے. تو میرے بیٹا اور بیٹی دولہے کے ساتھ بیٹھ گئے تھے اس کی گاڑی میں، اور میں ذرا ایک سائڈ پہ آ گئی تھی. پھر میں اپنی گاڑی میں اب جا رہی تھی. میں نے کہا اچھا چلیں میں پیچھے دوسری گاڑی میں آ جاتی ہوں. پھر میں ذرا کھڑی ہو گئی کیونکہ دولہا جو ہے وہ کافی وہ جو ہے ایموشنل ہو رہا تھا. تو یہ اب ہم لوگ گھر لے کر آئے ہیں ابھی دولہا دلہن کو، مطلب لڑکی کے گھر آ گئے ہیں. یہاں پہ ہم پھولوں کی پتیاں ان پہ پھینک رہے ہیں. پھر کچھ رسمیں ہم نے کی تھی، تو میں نے کہا چلیں یہ بھی تھوڑی سی میں رسمیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. تو یہ ابھی ہم پانی واریں گے. جیسے 7 سہاگنے ہیں، وہ ابھی یہ سین گرمی تھی تو سین میں ہم نے آ کے بٹھایا تھا. تو یہ 7 سہاگنے جو ہیں وہ ساری اس کی دلہن کی بہنیں اور میں نے اور میری نند نے سب نے جو ہے وہ لڑکے کے اوپر سے پانی جو ہے وارا تھا. وہ پھر کچھ پتہ نہیں وہ گراتے ہیں پانی اوپر سے ہاتھ مار کے. تو خیر دلہا شریف تھا، اس نے ہم پہ پانی ایک بار اس نے گرا بھی دیا تھا، وہ پھر دلہن کے اوپر گر گیا پانی. تو یہ سارے اب وہ کر رہے تھے اس کے اوپر سے یہ وار رہے تھے. تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو. اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور پلیز جو میرے چینل پہ نئے آئے ہیں جو دیکھ رہے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں. ویڈیو بنانے میں بہت محنت ہوتی ہے. میں نے اپنی اس دفعہ تصویریں بھی نہیں بنائی، صرف میں ولاگز بناتی رہی کہ چلے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. تو پلیز اس کو آپ اچھے کمنٹس دیں مجھے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. سی یو نیکسٹ ٹائم. کل ولیمے کی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی. سی یو نیکسٹ ٹائم. بائے بائے. اللہ حافظ.